کر سکے. ائمہ علم نے کیا کہا, ائمہ فقہ نے کیا کہا. کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے, یا جلیل القدر ائمہ علم, ائمہ تفسیر, ائمہ حدیث انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے, آپ علم میں بھی امام اعظم تھے, امام اکبر تھے. اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے. جلیل القدر مفسر تھے, امام تفسیر تھے, امام حدیث تھے, امام فقہ تھے. یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی. اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ, جلیل القدر ائمہ, ان کے تلامذہ تھے جنہوں نے ان سے علم الحدیث, علم التفسیر, علم العقیدہ, علم الفقہ پڑھا. اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے دارالعلوم درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے. اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت تھے. پڑھاتے تھے طلباء کو. کیا کہا میں نے؟ 13 علوم کا درس دیتے تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا جو دارالعلوم تھا, مدرسہ, حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد میں, جو حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا, جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا. آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر, حدیث, فقہ, عقیدہ, تصوف, علوم معرفت اور نحو و صرف, تمام علوم اور فتویٰ, 13 علوم اور فنون پڑھاتے. ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے. میں چند آج وہ باتیں کروں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی. مجھے اندازہ ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے اور کیا نہیں. جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاؤں گا, جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو زندگی گزر گئی سنتے ہوئے. میں کروں گا تو ریپیٹ ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے, انداز بیان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے, مگر میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا. وہ جگہ وہ ایریاز بتاؤں جو بیان نہیں کیے گئے. بالکل آج تک آپ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 90 برس عمر مبارک ہوئی, اور ہر سال 3000 جید علماء, محدث, مفسر, فقی بنا کے دنیا امت کو دیتے رہے. ہر سال 3000 گریجویٹ ہوتے, 3 سال گریجویٹ ہوتے. اور اس سے عجیب تر بات, شاید آپ کے علم میں, آپ سے میری مراد بہت سو کے علم میں, بہت قلیل لوگوں کو شاید اس کا علم ہو, بہت سو کے علم میں غالباً پہلی بات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا, جس لشکر کے ذریعے, جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا, اس آرمی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو سپاہی تھے اور ملٹری مین تھے, جہاد کرنے والے, سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اسلام کے, اس کی بھاری اکثریت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ تھی. آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف متحجد ہی نہ تھے, عظیم مجاہد بھی تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی میں آدھی سے زیادہ فوج آپ کے عظیم مدرسہ کے طلباء کی تھی جو فضلاء عالم تھے, اور باقی کچھ امام غزالی کے مدرسہ کی تھی. نظامیہ جو امام غزالی کا مدرسہ تھا, کچھ اس کے فارغ التحصیل تھے, زیادہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارغ التحصیل. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ ہے. اور جو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے, کون چیف ایڈوائزر؟ امام ابن قدامہ الحنبلی. کیا نام؟ امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی. مقدس, بیت المقدس کے تھے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے.
یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں براہ راست. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے. اب دیکھا یہ جو تاریخ میں سنہرا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ فیض کس کا تھا؟ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں، جلیل اور قدر تلامذہ میں، اب جب 3000 طلباء جید عالم محدث مفسر فقیہ بن کے ہر سال نکلے، اور یہ عمل 90 سال کی عمر مبارک ہے. امام ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء نے لکھا. علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے، تمام کتب اسماء و رجال میں جہاں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی جگہ مسنگ کے آپ کو یہ شواہد ملیں گے محدثین کی کتب اسماء و رجال میں. اور آن ٹاپ آف دیٹ میں نے امام ذہبی جو امام ہیں حدیث کے، ان کی سیر و اعلام نبلاء کو کوٹ کر دی اور تاریخ اسلام کو. ہزارہ جب علماء جید محدثین نکالے اور آخری سال تک آپ کا عمل پڑھانے کا جاری رہا. 90 سال کی عمر مبارک تک آپ نے حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی. امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اور کہتے ہیں میرا کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ دونوں حنابلہ کے فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں. اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں. ان کے شاگرد اور وہ جو ان کے شاگرد ہیں امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی کے، وہ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ. علامہ ابن تیمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آ گئی تھی، مگر مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ منکر تصوف تھے. غلط ہے. ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات و تعبیرات انتہا پسندانہ تھی جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ منکر تصوف نہ تھے. وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، متصوف تھے، اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے، اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے. طریقہ قادریہ میں بیعت. اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لیے. اس کو مقبرۃ الصوفیہ کہتے ہیں. مقابر الصوفیہ. کیا؟ مقابر الصوفیہ. یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں. اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا درر الکامنہ میں. اس کو امام ذہبی نے العبر میں بیان کیا. کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا. اس پر کوئی اختلاف نہیں. مقابر صوفیہ دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف، صرف صوفیاء کرام کے لیے. وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ الگ مقابر تھے. علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وصیت ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا. آج کے دن تک قبر مقابر صوفیہ میں. پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، مقابر صوفیہ میں دفن ہوئی. ان کے شیخ میں آگے بتاؤں گا آپ کو سلسلہ کیا تھا.
ان کے شیخ تھے